تمہیں خدا کی تلاش نہیں کرنی، اپنی اس شکل کی تلاش کرنی ہے کہ جسے لوگ دیکھیں اور ان کو خدا یاد آ جائے۔ ذرا سوچیں، ہم ساری زندگی پوچھتے رہے اللہ کہاں ہے، روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے، کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا رستہ صحیح ہے، مگر شاید یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کیا ہو، کیونکہ اللہ والا وہ نہیں ہے جسے یہ معلوم ہو کہ میرے لیے اللہ کیا ہے۔ اللہ والا وہ ہے جسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے لیے میں کیا ہوں۔ اور جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو عبادت صرف عبادت نہیں رہتی۔ تم نماز پھر اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ عبادت ہے اور یہ فریضہ ہے اور میں اس کو ادا کر رہا ہوں، بلکہ اس شعور میں جیتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان ہے نا، اور یہی تصوف کا اصلی نقطہ آغاز ہے، یعنی تمہاری ہر سوچ، ہر لفظ، ہر قدم کے پیچھے یہ آگاہی ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر تم غلط سمت میں قدم کیسے اٹھاؤ گے؟ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر کی دنیا میں تو قدم اٹھاتے ہیں لیکن اندر ایک قدم بھی نہیں اٹھا پاتے۔ ہم دولت بڑھا رہے ہیں، تعلیم بڑھا رہے ہیں، شہرت بڑھا رہے ہیں، پیروکار بڑھا رہے ہیں، مگر شعور نہیں بڑھا رہے۔ اور پھر کہتے ہیں زندگی بے مقصد ہے۔ زندگی بے مقصد نہیں ہے، تم نے اپنی زندگی کا مرکز غلط چیز کو بنا دیا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کا دین بھی دولت ہے، پڑھائی بھی دولت ہے، کاروبار بھی دولت ہے، تاکہ اولاد بھی مستقبل کی سرمایہ کاری ہے نا۔ پیسہ ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کیا ضروری چیز اہم بھی ہے؟ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کاروبار میں اپنی جاب پہ بیزی ہیں، تو کاروبار اور جاب ضروری ہے لیکن باپ اہم ہے۔ یہی توازن دین میں چاہیے، اور روحانیت دنیا چھوڑنے کا نام تھوڑی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے اندر کا خدا نہ بننے دینا روحانیت ہے۔ اور عشق کوئی کام نہیں جو تم کرو۔ مہربانی کر کے عشق کو سمجھنے کی کوشش کم کرو اور خود کو ایسا بناؤ کہ محبت تم میں پیدا ہو، کیونکہ محبت کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ محبت تو انسان کو اپنے آپ سے باہر نکال دیتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم محبت سے محروم ہیں، کیونکہ ہم ابھی تک اپنی ہی میں کے گھر میں قید ہیں۔ ہمیں خود کو ثابت کرنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے، پذیرائی چاہیے، لوگ ہمیں اچھا کہیں، اور پھر بھی اندر سے خالی ہے نا۔ کیا اکھاڑا ہے آپ لوگوں نے؟ یاد رکھو، تمہیں ہر کسی جیسا بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے نقل بنانے والی مشین نہیں بنایا انسان کو۔ ہر انسان منفرد ہے۔ تمہارا مقصد اوروں جیسا بننا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر چھپی ہوئی اصل روشنی کو ظاہر کرنا ہے۔ اور شاید روحانیت کا سب سے اہم راز بھی یہی ہے۔ تمہیں بدلنا نہیں ہے، تمہیں اپنے اوپر چڑھے ہوئے نقاب اتارنے ہیں۔ وہ غصہ جو بچپن میں دبا دیا گیا، وہ آنسو جنہیں کہا گیا تم لڑکے ہو، روتے نہیں لڑکے، وہ خوف، وہ جھوٹ، وہ دکھاوا، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ سب نقاب ہیں، ان کو اتارنا ہوگا، کیونکہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ تمہارے بنائے ہوئے نقاب سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور آخری بات، اگر واقعی جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر روحانیت آ رہی ہے یا نہیں، تو اپنی گفتگو مت دیکھو، اپنا سلوک دیکھو۔ بیوی کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ بچوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہو؟ والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہو؟ اور وہ شخص جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ اور جب کوئی تمہاری محفل سے اٹھ کر جاتا ہے تو کیا وہ تمہیں چھوڑ کر گیا ہے یا تمہاری موجودگی سے اس کا بوجھ ہلکا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا کے بارے میں بتانا بہت آسان ہے، اصل روحانیت یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر کسی کو خدا یاد آ جائے۔ باتوں میں خدا نہ دکھاؤ، اپنے کردار میں خدا کی رحمت دکھاؤ، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان صرف مذہبی نہیں بنتا، انسان بننے لگتا ہے۔